آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ عید الاضحیٰ یعنی کہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اپنے ناخن وغیرہ کٹوا لے، اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر اس کے بعد اپنے جسم کے بال یا اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ لیکن یہ جو حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام بھی ہے، یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ مطلق حکم ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے بھی۔ تو اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ حکم اس کے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرنا چاہتا تو یہ حکم اس کے لیے بھی ہے۔ اگر قربانی کرنے والا شخص ایسا کرے گا اس کو بھی اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اگر وہ بھی اس حکم پر عمل کرے گا تو اس کو بھی یہ فضیلت اور جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو آقا علیہ السلام کا حکم ہے یہ مستحب کی حیثیت رکھتا ہے، یہ فرض یا واجب کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص کہ جس نے قربانی کرنی ہے اور اس نے چاند نظر آنے کے بعد اگر ناخن کاٹ دیے یا اس نے بال کٹوا لیے تو وہ شرعاً گناہ گار نہیں ہوگا اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص بال کٹوا لیتا ہے، ناخن کاٹ دیتا ہے چاند نظر آنے کے بعد بھی، تو پھر بھی وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ شرعاً گناہ گار بھی نہیں ہوگا اور اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص کہ جس نے ناخن کاٹنے تھے اس کے ناخن بڑھ چکے ہیں، یا اس کے جو بال ہیں وہ اس نے اتارنے تھے لیکن وہ نہیں اتار سکا، اور انہی نہ اتارنے میں ہی اس کو چونکہ شرعی طور پر جو جسم کے ضروری بال اتارنے والے ہیں ان کو اتارنے کی جو زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے، تو 40 دن سے پہلے اپنے جسم کے جو بال ہیں ان کو اتارنا لازم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے بال نہیں اتارے اور اس کو 30 دن ہو چکے تھے اور آگے سے چاند نظر آ گیا ہے تو اب اگر 10 دن اور ملائیں گے تو پھر اس طرح اس کے 40 دن ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح اگر 40 دن پورے ہو گئے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جو ضروری بال ہیں ان کو اتار دے، اور اگر ناخن بھی نہیں کاٹے ہیں تو ان کو کاٹ دے۔ لیکن اس پر عمل کرنا یہ مستحب کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ قربانی کرنے والے قربانی نہ کرنے والے دونوں کے لیے یکساں ہے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کرنی ہے پھر بھی وہ بال کٹوا لیتا ہے یا ناخن کاٹ دیتا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی اور وہ شرعاً گناہ گار نہیں ہوگا۔